رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حلالہ ایک گالی ہے، آج بھی گالی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا. بد سے بدترین انسان بھی حلالہ کو پسند نہیں کرتا. آئیے اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر اداکار، اداکارائیں، گلوکارائیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ سب سے کم ترین حیثیت. چاہے کتنے پیارے پیارے نام رکھ لیں، اسٹار رکھ لیں، گلوکار رکھ لیں، کیا کچھ نام رکھ لیں، لیکن ہے معاشرے کے ان کو بدترین لوگ سمجھتے ہیں. دیندار لوگ گویے سمجھتے ہیں، فحاشی پھیلانے والے سمجھتے ہیں. اور اللہ نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگوں کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے گا دنیا میں. تو بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ایک اداکارہ، اس کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا تو اس کو مولوی نے کہا، اس کے شوہر نے، کہ حلالہ کرتے تو کانپنے لگی، اور شرم و حیا کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے کہا میں حلال تو ہو جاؤں گی لیکن حلالہ نہیں کرواؤں گی. اس کو تو غیرت آ گئی، اس کو تو سمجھ آ گئی، لیکن اس اتنے بڑے پگر باز مولوی کو سمجھ نہیں آئی. بھائی یہ یاد رکھو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی مسلک کے خلاف بول رہے ہیں. ہم اس مفاد پرست لوگوں کے خلاف بول رہے ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، اللہ کی قسم. ورنہ میں آپ کو بڑے بڑے حنفی علماء بھی ان کے اقوال بھی سناؤں گا جو اس کو لعنتی فعل کہتے ہیں اور اس سے منع کرتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہم احناف کے خلاف بول رہے ہیں، ہم ان مفاد پرست ملا مولویوں کے خلاف بول رہے ہیں. وہ کہتی ہے عورت، جج صاحب مجھے مولوی کے حلالے سے خوف آتا ہے، میں حلالہ نہیں کروا سکتی، مجھے ذلت سے بچائیے ورنہ میں مر جاؤں گی، مولوی حلالے کے پاس نہیں جاؤں گی. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی معصوم بیٹیاں حلالہ کی ذلت سے بچنے کے لیے موت کو ترجیح دیتی ہیں. یہ اداکارہ بھی موت کو ترجیح دے رہی کہ مر جاؤں گی لیکن مولوی حلالہ کے پاس نہیں جاؤں گی. اب اس کا حوالہ کیا؟ روزنامہ پاکستان لاہور 27 جولائی یہی مہینہ 1996 اٹھا کر دیکھیے. شرحبیل صاحب نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا. بھائیو اسی طرح ایک آدمی نے، سیٹ تھا، بڑے اچھے بنگلے میں رہتا تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اب عزت بچانے کے لیے نوکر سے نکاح کر دیا. نوکر اس عورت کو پسند آ گیا تو اس نے کہا کہ اب طلاق نہیں دینا، میں تمہاری بیوی ہوں، یہ گھر میرا ہے، میرے نام پر ہے. اور پھر اس کو دھکے دے کے نکال دیے. نوکر گھر کا مالک بن گیا اس حلالے کی وجہ سے، اور وہ آدمی بیچارہ ذلیل ہو کر نکل گیا، رسوا ہو گیا ان مولویوں کی وجہ سے. اسی طرح ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. یہ ہمارے سسرال کے پڑوس کے رہنے والے ہیں، حکیم عبد الرحمن خلیق آف ناروال، بدوملی یہ ناروال کے قریب ہے، تو ناروال میرا سسرال ہے، اسی لیے میں نے کہا. تو وہاں کے حکیم صاحب بہت مشہور ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. اپنی مشہور کتاب 12 مسائل میں ایک قصہ لکھتے ہیں، سنیے دلچسپ قصہ. کہتے ہیں ایک بریلوی مسلک کا آدمی، مولوی، اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، لیکن وہ مولوی تھا غیرت مند. جب اس کو حلالہ کا کہا گیا تو اس نے کہا یہ نہیں ہوگا،
یہ نہیں ہوگا. چل کر حکیم صاحب کے پاس آئے, حکیم عبد الرحمن بدوملی والے کے پاس. تو حکیم صاحب نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو بھائی, حل تمہارے پاس موجود ہے, تمہارے مسلک میں ہے, حلالہ کراؤ. تو انہوں نے کہا یہ بے غیرتی ہے. بریلوی مسلک کا مولوی کہہ رہا ہے خود یہ بے غیرتی ہے. مولوی صاحب کوئی دوسرا حل بتائیے, کوئی دوسرا حل ہے تو بتائیے. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پھر آپ حنفی نہیں رہ سکیں گے. میں اگر دوسرا مسلک بتایا, دوسرا حل بتایا, دوسری بات بتائی تو آپ کی حنفیت قائم نہیں رہے گی, آپ کو حنفیت سے دستبردار ہونا ہوگا. کہنے لگے حنفیت جاتی ہے تو جائے لیکن عزت نہ جائے. میں حنفیت سے دستبردار ہو سکتا ہوں لیکن یہ حلالہ نہیں کراؤں گا, عزت نہیں لٹواؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا, میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا. ایک اور قصہ سناتا ہوں آپ کو, بس یہ چند قصے سنا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہے حافظ ادریس صاحب, 8 بچوں کا باپ ہے. اپنی بیوی کلثوم بیوی کو اس نے طلاق دے دی. پھر استاد نے مشورہ دیا کہ اس کا حلالہ کرا لو. تو اس نے اپنے شاگرد عبدالرؤوف نے, حافظ ادریس نے اپنے شاگرد سے اس کی نکاح کر دیا. وہ بھی حافظ تھا, حافظ محمد انور. 3-4 دن رہنے کے بعد اس کو کہا کہ طلاق دے دو. تو اندر سے کلثوم بیوی نے کہا کہ اب وہ میرا شوہر نہیں, تو میرا شوہر ہے. محمد انور سے کہا میں تیرے ساتھ ہی رہوں گی. جس پر حافظ محمد ادریس صاحب کو غصہ آ گیا. یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ گئے, اس پر حملہ کیا, تشدد کا نشانہ بنایا. کچھ عرصے کے بعد کلثوم بیوی بچوں کی محبت میں حافظ ادریس کے گھر چلی گئی, محمد ادریس کے گھر. اور جب وہاں گئیں تو پھر بچوں کے ساتھ ہی, بچوں کی محبت نے بچوں نے روک لیا تو وہیں رک گئیں. تو اب یہ نہیں گئی. تو اسی روز ایک شخص حافظ محمد ادریس کو مسجد سے لے گیا کہ تجھے محمد انور, تیرا شاگرد حافظ محمد انور بلا رہے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. حافظ محمد انور جب ادھر چلا گیا, اس کے بعد سے آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں کدھر گیا. آسمان زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا, کہاں گیا. شبہ ہے کہ محمد انور نے اس کو قتل کر دیا. اور محمد انور کا پورا خاندان روپوش ہو چکا. روزنامہ پاکستان 24 ستمبر 1994. یہ ہے حلالہ کی کارستانیاں انجام. ایک اور یہ سمجھے کہ غیرت کا جنازہ نکل گیا, ایسا قصہ سناتا ہوں آپ کو. کیا ہو گیا مسلمانوں کو. ایک شخص, اس نے شرحبیل صاحب کو, ابو شرحبیل کو بتایا, انہی کے خاندان کا واقعہ ہے کہ 2 بھائی تھے. ایک نے طلاق دی, مولوی نے کہا حلالہ کرو, تو انہوں نے دوسرے بھائی سے نکاح کر دیا. پھر دوسرے بھائی نے کچھ عرصے کے بعد طلاق دی, مولوی نے کہا پھر حلالہ کرو, تو پہلے ہی شوہر کے پاس جو پہلا اس کا بھائی تھا اسی کے نکاح میں چلی گئی. عورت پاگل ہو گئی کہ کون ہے یہ, کس طرح میرے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, کبھی اس کی باہوں میں, کبھی اس کی باہوں میں, کبھی اس آگوش میں, کس دوسرے آگوش میں. پاگل ہو گئی بیچاری, مر گئی. حلالہ کی چھری کتاب. اور بھائیو, ایک اخبار ہے سرپرائز, اپنے اپریل 99 کے شمارے صفحہ نمبر 31 میں لکھتا ہے کہ حلالہ ایک کاروباری صورت اختیار کر چکا ہے. بہت سارے ایسے مولوی ہیں جو معاوضہ لے کر حلالہ کرتے ہیں. یوں ایک رات کے بعد دوسرے خاندان کے لیے شرن
جائز ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ اس کاروبار میں ایک بڑی مسجد کے خطیب بھی شامل ہیں جو نہ صرف لوگوں کو حلالہ کی راہ دکھاتے ہیں بلکہ خود بھی نکاح کر کے حلالہ کرتے ہیں۔ ان مولوی صاحب کے کیے گئے حلالوں کی تعداد سنیں گے، حوصلہ ہے؟ اس مولوی صاحب نے ناجائز حرام کام کتنا کیا؟ 250 حلالے کیے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ محترم رانا شفیق پسروری اپنی کتاب حلالہ کی شرعی حیثیت، یہ جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے سے 6-7 کلاس آگے تھے، کراچی میں پڑھتے تھے، اور ان کا چھوٹا بھائی مجھ سے 1 کلاس پیچھے تھا، خلیق پسروری۔ تو یہ کتاب میں لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں، بعض لوگوں نے تو اپنے مدارس اور دارالافتاء میں حلالہ کے لیے باقاعدہ سے کمرے خاص رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ دوست نے بتایا کہ میں ایک معروف روزنامے کے مفتی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بہت بڑی تاریخی، غور سے سنیے، لاہور کی تاریخی مسجد، بہت بڑی تاریخی مسجد کے خطیب کا فون آ گیا۔ مفتی صاحب نے ریسیور اٹھانے کی بجائے وہ جو ایک بٹن ہوتا نا، پہلے ہوتا تھا فون میں مائک کھولنے کا، وہ دبا دیا، جس کے دبنے سے دوسرے لوگ بھی گفتگو سن سکتے تھے، سننے لگے۔ چنانچہ سلام دعا کے بعد خطیب صاحب فرماتے ہیں مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب بہت شکریہ، رات انہوں نے جو حلالہ کے لیے بھیجا تھا اس سے بہت لطف اٹھایا۔ یہ مولوی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اچھے بھی ہیں۔ میں خود مل چکا ہوں جب میں کراچی میں تھا، جسٹس شفیع محمدی صاحب، یہ سندھ کے رہنے والے جسٹس شفیع محمدی، انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا حلالہ بے شرمی اور بے حیائی، حلالے سے بے شرمی اور بے حیائی پھیلے گی۔ ایسے علماء کی کمی نہیں جنہوں نے حلالہ کی سخت مذمت کی ہے، مثلا جسٹس مولانا پیر محمد کرم شاہ، یہ بریلوی ہیں لیکن حق بولتے ہیں، اس معاملے میں حق بولا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ بے استثناء چند حضرات، اکثر مولوی بڑی معصومیت سے انہیں حلالہ کا دروازہ دکھاتے ہیں، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو فراموش کر دیتے ہیں کہ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت۔ جس کے کہنے پر حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت۔ تو یاد رکھیے، اب ان علماء ذیشان کے بتائے ہوئے حل کو اگر کوئی بدنصیب قبول کر لیتا ہوگا تو اسلام اپنے کرم فرماؤں کی ستم ظریفی پر چیخ اٹھتا ہوگا۔ اسی طرح مولانا مودودی صاحب نے بھی حلالہ کے بارے میں اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اسی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بھائیو، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جسٹس حضرات اور بھی بہت سارے علماء، ان کے اقوال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان، پھر اور دیگر علماء کا فتویٰ، وہ سب انشاءاللہ العزیز میں آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ان کہی ہوئی باتوں کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے، لوگوں کی گھروں کو اجڑنے سے بچنے کا سبب بنا دے، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا اس کو سبب بنا دے رب العالمین، اور ان درندوں کے درندگی سے رب العالمین حوا کی بیٹیوں کو بچا لے۔ بھائیو، اگر تھوڑے سے آپ غور کے ساتھ 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن و سنت پہ عمل کیجئے اور اس گندے عمل کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک گزارش یہ بھی ہے
پیارے بھائیوں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو جیسے بریلوی مولوی نے قبول کیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں، حنفیت جاتی ہے تو جاتی جائے، تو پھر آپ بھی تقلید کی بھول بھلیوں سے نکل کر قرآن و سنت کے شاہراہ پر آ جائیے اور قرآن و سنت کو اپنا لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔